سوال کیا نا کہ میرے کاغذات نامزدگی کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، مجھے جو آرڈر ملا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی 6 بجلی کے پانی کے کنیکشن ہیں جو پینے کا پانی ہے۔ پشاور میں 6 شیر افضل نام کے لوگوں نے مختلف علاقوں میں بجلی کے کنیکشن لیے تھے، اور عین اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے جو ہے جرمانہ ڈال کے 1,30,000 روپے ان 6 لوگوں پہ ڈال دیا۔ قصور ان بیچاروں کا بھی شاید یہی تھا کہ وہ میرے ہم نام تھے، اور پھر ان کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی یہ اس کے کنیکشن ہیں، اور پھر ریٹرننگ افسر تیار بیٹھا تھا کہ کچھ دے دو۔ تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ یہ فراڈ ہوا ہے، اور یہی اسی طرح کے واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہ میں نے زندگی میں پاکستان میں کہیں بجلی کا کنیکشن پانی کا کنیکشن نہیں دیا، اور پشاور میں جو ہے میں نہ کبھی میرا گھر رہا ہے، نہ میں نے بجلی کنیکشن کی پانی کی کنیکشن کی کوئی درخواست دی ہے لگایا ہوا، اور پھر اتنا زیادہ پانی میں 6 گھروں کا پیوں گا، یعنی کہ اور وہ رہتا اسلام آباد میں ہوں، بجلی کے بل ادھر میرے پیچھے، پانی کی بل میرے پیچھے ادھر چالو ہے۔ اللہ خیر کرے، لیکن ہائی کورٹ میں مزہ آئے گا جب ریٹرننگ افسر کو بلایا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ بتائیں جی یہ کس کے پانی کے کنیکشن جو ہیں آپ نے ادھر فٹ کر دیے، یہ جرم ہوا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے ریٹرننگ افسر کو بھی اور مجھے بھی۔ اس حوالے سے متعلقہ محکمے کے ذمہ دار افسران کے خلاف میں FIR کی درخواست دوں گا۔ اچھا سر، آپ بڑی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس حوالے سے PTI پر اس وقت ظلم کا دورہ ہے، آپ اس میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور آپ مسلم لیگ نون پر بھی بڑی کھل کر تنقید کرتے ہیں، ان کے لیڈرز پر، ان کی فیملیز باہر ہیں، ان کا خاندان باہر ہے۔ ابھی آپ نے بتایا آپ کی فیملی بھی دبئی میں رہتی ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو باہر نکلنے کا بھی کہتے ہیں، تو آپ اپنا خاندان کیوں نہیں پاکستان میں رکھتے، فیملی کیوں پاکستان میں نہیں آتی؟ بات یہ ہے اپنی ذات کا تو ہمیں کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ جب 9 مئی ہو گیا اور پھر بالخصوص جب میرے سالے کا مرڈر ہوا اور پھر مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں پھر یہ سمجھ لیا کہ جی کچھ بھی میرے یا میرے خاندان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو میں نے اپنے بچوں کو سیکیورٹی کی وجہ سے باہر نکالا ہے۔ مطلب یہ کتنا بدبخت ملک ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی اولاد کو نہیں رکھ سکتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہم خوشی سے برضا و رغبت 6 مہینے بعد بچوں سے ملا ہوں، اور یہ صرف قصور یہ قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستان میں رہنے کا۔ ہم ان کی طرح تو نہیں ہیں جو ایون فیلڈ میں رہتے ہیں۔ پاکستان کو انہوں نے جو ہے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ سمر اسپاٹ، تو یہ ان کا ہے الیکشن اسپاٹ۔ جب الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں، خاندان ادھر آ جاتا ہے اور پھر لوٹ کھا کے بھاگ جاتا ہے، پھر ادھر رہتے ہیں۔ ہمارے اور اس میں بڑا فرق ہے، مجبوری کے اور ظلم کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اپنی خاندانوں کے لیے ڈر رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری یہ اندیشے جو ہیں 1000% حق بجانے۔ اچھا سر، پھر آپ جو عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ باہر نکلیں حق کی خاطر، ان کا خاندان تو پاکستان میں ہے، وہ باہر بھی نہیں نکال سکتے، آپ جتنا پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں اس ملک میں؟ وہ کیسے باہر نکلیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک میری طرح بھی تو نہ بنے نا کہ جو سر ٹکرانے کے لیے تیار ہو، اور دوسری بات یہ نا کہ اگر ہر پاکستانی نکلے گا تو پھر تو کیا مزہ آئے گا۔ پورے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کا اگر 1% بھی نکلے نا، 1%، تو تب بھی جو ہے ان کے عقل ٹکانے لگ جائے۔ پاکستانی جو ہیں دیکھیں، وہ 1% اپنی فیملیز کا کیا کریں گے؟ جی وہ 1% بیچارے اپنی فیملیز کو کہاں پہ سیکورٹی کے لیے بھیجیں گے؟ ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہوگا بات ہے۔ وہ 1% لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ 1% سمجھتے ہو کتنے بنتے ہیں؟ 1% کم از کم بھی اگر بنتے ہیں تو وہ کوئی 70 لاکھ بنتے ہیں۔ پاکستان کی پوری پولیس جو ہے اور تمام علاقے کی
1 लाख नहीं है। सर साहब आज ये बताइए, मुराद सईद साहब के जो वालिद साहब है उसने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है कि केसेस बताए जाए उनकी ज़मानत के लिए, तो क्या मुराद सईद मंजर यहाँ पे आ रहा है? मेरा मुराद सईद साहब से कोई रब्ता नहीं है और मेरा ख्याल नहीं है कि इन हालात में शायद वो बेचारा मंजर यहाँ पे आ जाए। अच्छा सर, आज एक खिलाफ भी एक पूरी पूरी जो है वो ट्विटर पर एक कंपेन की गई, कहा गया इमरान खान साहब का पैगाम नहीं था, वो आपने मैसेज दिया। अच्छा, उसके अलावा यार जिन्होंने कंपेन किए ना उन पर भी लानत। और बात ये है कि ये हर एक खान बना हुआ है, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। मैं एक जिम्मेदार ओहदेदार हूँ, मैंने एक राय दी शिकागो के ऑफिस बीरर को। ये जो लोग लगे हुए हैं, मैंने गलती कर दी कि ट्विटर में जो है वो जवाब दे दिया। आइंदा ऐसी लुग़वियात को मैं इग्नोर करूँ। अभी आपने कहा आपने राय दी, वो राय आपकी अपनी थी? तो राय मेरी नहीं थी तो आपकी थी? नहीं, वो इमरान खान साहब का मैसेज नहीं था यार, वो आपने वो उसको पढ़ा हुआ है, अब नुक्ते मत निकालो। पढ़ा है ना मैंने, उसमें क्या लिखा है। शिकागो वाले ने मुझसे पूछा कि भाई उमर अयूब खान ने भी कहा है कि ये हम न करें डेमोन्स्ट्रेशन, तो मैंने भी यही राय दी कि बेहतर है कि आप न करें। ये जो लोग फौज से हमारी लड़ाने की बात कर रहे हैं ना और कोशिशें कर रहे हैं, उनको मैं फिर दावत दूंगा कि पाकिस्तान आके हमें लड़ाएं। बहुत लड़ लिया, बहुत नुकसान हो गया, मुल्क का भी हुआ, हमारा भी हुआ, फौज का भी हुआ। लिहाजा अब मजीद हम इसके न मुतहम्मिल हो सकते हैं न वो मुतामिल हो सकते हैं। ये लड़ाई जो है सियासी रहनी चाहिए। ये लड़ाई हमारी इदारों के साथ हो ही नहीं सकती है, बिलखसूस फौज के साथ। खान ने कहा है मेरी फौज है, हमारी फौज है। शुहदा के बारे में बार बार उन्होंने और हमने अपने जलसों में ये नारे लगाए हैं। हम चाहते हैं कि अवाम पाकिस्तान कतईन ज़हन में ये न रखें कि हमारे साथ जो रखा गया कोई रवैया है, इसके गुनहगार वो शुहदा कप्तान हैं, वो जवान हैं, वो कर्नेल हैं, वो मेजर हैं जिनके जनाजे आए और उनके बच्चे आज भी यतीम हैं। बेशक, लेकिन ये 6 लाख फौज का काम नहीं है। हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, ये हमारे सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। और ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, वो ये फिर चाहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को जो है ट्रेंड बनाए। क्या फ़ायदा होता? आर्मी चीफ वहाँ पे आया और अब पीटीआई के लोग आके झंडे निकाल के कहते, नारे लगाते, प्रोटेस्ट करते, तो इससे दुनिया में ये पैगाम जाता कि भाई ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अवाम जो है वो अपने आर्मी चीफ को रिडिक्यूल कर रहे हैं, हमारे गिले हैं, हम विक्टिम हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम बार बार जो है सबको इस्तेदा कर